عزیز طلبہ، چغل خور کی کہانی ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی تک یہ طے ہو گیا تھا کہ اس نے چغل خور نے کسان کی بیوی سے کہا تھا کہ اگر تم جاننا چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر کوڑی اگر اس کا مرض اسے ہے تو اس کا جسم نمکین ہو گیا ہوگا، تم زبان سے چاٹ کے دیکھ لو۔ کسان کی بیوی کو چغل خور کی یہ تجویز یعنی کہ مشورہ، صلاح پسند آئی۔ اس نے سوچا اس سے نوکر کے جھوٹ سچ کا پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا اچھا، کل جب میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھوں گی۔ چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف چل دیا، جہاں کسان پہلے ہی سے کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ دراصل ان دنوں فصل پک چکی تھی، جس کی وجہ سے کسان 2 روز سے اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ اسے رات کو بھی کھیتوں میں ہی رہنا پڑا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور بڑی رازداری سے کہنے لگا، تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ یہ دیکھیے گا عزیز طلبہ کہ کس طریقے سے یہاں پر 2 طرح کی صورتحال پیدا کر دی۔ ایک طرف کسان کی بیوی سے کہا کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ کوڑی کا مریض بن گیا ہے، زبان سے چاٹ کے دیکھو، اور دوسری طرف کسان کو کہا کہ وہ آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ کسان سارا کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ چغل خوری کے ذریعے کسی کو پریشان کرنے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ دوسروں کے بھی معاملات پوری طرح ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، بھلا اسے کسی قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی ہے؟ ہو سکتا ہے میری بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہو۔ چغل خور نے جب کسان کو اس طرح شش و پنج یعنی کہ پریشانی، اضطراب میں مبتلا دیکھا تو بولا، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے اس وقت دیکھ لینا۔ اس پر کسان کہنے لگا، ہاں یہ ٹھیک ہے، آج رات تو مجھے کھیتوں ہی میں رہنا ہے، کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو میں ہی دیکھ لوں گا۔ چغل خور نے جب یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا ہے تو وہاں سے چلا آیا اور کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ سالے یعنی کہ بیوی کے بھائی۔ وہاں پہنچ کر اس نے ان سے کہا، تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہیں اور تمہارا بہنوی تمہاری بہن کو روز مار مار کر ادموا کر دیتا ہے۔ ادموا کرنا، خستہ حال کر دینا، برا حال کر دینا۔ وہ اسے ظالمانہ طریقے سے مارتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کسان کے سالوں نے چغل خور کی یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے اس سے کہا، مگر ہماری بہن نے تو ہمیں یہ کبھی نہیں بتایا۔ اس پر چغل خور بولا، وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی، ورنہ اسے تو کسان اس بری طرح مارتا پیٹتا ہے کہ وہ ہلکان ہو جاتی ہے۔ ہلکان یعنی بالکل بدحال، تھک کر برا حال ہو جانا۔ کھیتوں میں سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتا ہے۔ لیکن ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ اس پر چغل خور جھٹ سے بول پڑا ایک دم، اگر تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی اس وقت خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ کسان اسے کس طرح مارتا ہے۔ دیکھیے گا عزیز طلبہ کہ اب یہاں تیسری صورتحال پیدا ہو گئی۔ ایک طرف اس چغل خور نے کسان کی بیوی کو مشکوک کر دیا، اسے یہ بات سمجھائی کہ وہ شوہر کا جسم چاٹ کے دیکھے کہ وہ مریض ہے یا نہیں۔ دوسری طرف کسان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اس کی بیوی پاگل ہے اور کاٹنے کو دوڑتی ہے، اور تیسری طرف کسان ہی کے اس ممکنہ ری ایکشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے اس کے سالوں کو بھی بتا دیا ہے کہ وہ کسان جو ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، اسے مارتا ہے، تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، ابھی آگے دیکھیے گا کہ کسان کے سالے یہ بات سن کر غصے سے تل ملانے لگے۔ تل ملانا، بہت غصہ آ جانا، بھلا وہ اپنی بہن کی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ انہوں نے چغل خور سے کہا، اچھا کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چغل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، تم لوگ سب ایک ماں کے بیٹے ہو، پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتے۔
کسان کے بھائیوں نے اس سے تعجب سے پوچھا کہو کیا ہوا، تم کیا کہہ رہے ہو، ہم نے کس کی مدد نہیں کی؟ اس پر چغل خور نے روحان سا منہ بنا کر، رونے کی طرح کا منہ بنا کر جواب دیا، تمہارا بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہے، اس کے سالے ہر چوتھے روز آ کر اسے زد و کوب کرتے ہیں۔ زد و کوب کرنا مار پیٹ کرنا، ایک تمہیں اس کی خبر تک نہیں۔ کسان کے بھائی یہ سن کر پریشان سے ہو گئے اور کہنے لگے مگر ہمارے بھائی نے تو کچھ نہیں بتایا۔ چغل خور بولا وہ تم سے کیا کہے، بیچارہ اپنی شرافت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا، خاموشی سے یہ بے عزتی برداشت کر لیتا ہے۔ جواب میں بھائی کہنے لگے ہمیں تو تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ یہ سن کر چغل خور نے کہا کہ اگر تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں تو کل دوپہر کو آ کر اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لینا، کس طرح کسان کے سالے اسے مارتے ہیں۔ کسان کے بھائی غصے میں تل ملانے لگے، انہوں نے کہا اچھا ہم کل دیکھ لیں گے وہ ہمارے بھائی کو کس طرح ہاتھ لگاتے ہیں، ابھی ہم مرے نہیں۔ اس طرح چغل خور سب لوگوں سے باتیں کہہ کر واپس آ گیا اور اپنے کام کاج میں اس طرح مصروف ہو گیا کہ کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر نہ ہوئی کہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا ہے۔ دوسرے روز دوپہر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کنکھیوں کا مطلب ہے آنکھوں کو سائڈ کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھنا، ایسے دیکھنا جیسے کہ ہم کنارے پہ لگے ہوئے کسی بندے کو جب یوں دیکھتے ہیں کہ اس کو محسوس نہ ہو کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ بڑی احتیاط سے اس کی حرکت کا جائزہ لے رہا تھا کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ پاگل ہونے کی وجہ سے کاٹ کھائے، اس لیے وہ اس کے قریب ہونے سے ڈرتا تھا۔ دوسری طرف کسان کی بیوی یہ کوشش تھی کہ کسان کسی طرح اس کے قریب ہو اور وہ اس کو کاٹ کر یا زبان لگا کر دیکھ سکے نمکین ہے یا نہیں۔ جو ہی وہ چھاچھ کا مٹکا، چھاچھ یہ وہ لسی ہے جس میں سے گھی نکال لیا جائے، اور روٹیوں کی چنگیری زمین پر رکھ کر بیٹھی، چنگیری وہ مخصوص برتن جس میں روٹیاں ڈالی جاتی ہیں۔ کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا، یہ دیکھ کر اس کی بیوی بھی روٹیوں کی چنگیری آگے بڑھانے کے بہانے سے قدرے آگے سرک آئی، سرکنا کھسکنا، اور پھر جو ہی کسان نے روٹی پکڑنے کو ہاتھ بڑھایا اس نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے چاٹنے کے لیے آگے بڑھی۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا، اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ کسان کو نوکر کی کہی ہوئی بات سچ معلوم ہو رہی تھی۔ ادھر اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ کسان اسے جسم چاٹ کر دیکھنے نہیں دے رہا تو اسے یقین ہو گیا کہ کسان واقعی کوڑی ہو گیا ہے اور نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی، یہ دیکھ کر کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ یعنی کہ کچھ بھی نہیں سوچا، پاؤں سے جوتا اتار کر وہیں بیوی کی ٹھکائی شروع کر دی، مار پیٹ شروع کر دی۔ جو ہی اس نے بیوی پر جوتے برسانے شروع کیے، قریب ہی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے۔ واقعی نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا، ان کے سامنے ان کی بہن کی پٹائی ہو رہی تھی، بھلا وہ پھر کیوں یقین نہ کرتے؟ وہ سارے کے سارے للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ آج دیکھتے ہیں تم ہماری بہن کو کس طرح مارتے ہو۔ ان کا بڑھنا تھا کہ دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کی بھائیوں نے دیکھا واقعی نوکر نے ہمیں صحیح اطلاع دی تھی۔ انہوں نے جواب میں کسان کے سالوں کو للکارا، آج دیکھتے ہیں تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو۔ اور اس کے بعد سب ایک دوسرے پر پل پڑنا، حملہ کر دینا۔ وہ سر پھٹول ہوئی، وہ لاٹھیاں چلی کہ سب خون میں نہا گئے، یعنی کہ ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیا، وہ ایک دوسرے پر لاٹھیاں برسے۔ آخر کی کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھاگ کر آئے، انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کے ایک دوسرے سے الگ کیا۔ پھر جب ان سب کا غصہ قدرے کم ہوا تو لوگوں سے پوچھا تم لوگ اس طرح کیوں لڑ رہے تھے؟ اس پر سب نے اپنی اپنی بات بتائی کہ یوں ہمارے نوکر ہمارے پاس آیا، اس نے بتایا تھا۔ اس طرح جب سب اپنی بات بتا چکے تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ چغل خور کا کیا دھرا ہے۔ وہ سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں نکلے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔ کہتے ہیں وہ دن آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر دی کہ وہ چغل خور ہے تو کسان اور اس کے سالے اس کے بھائی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔
اسی لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عموماً ہم ایک بات معاشرتی طور پر کرتے ہیں کہ ہمیشہ سنی سنائی بات پر یقین نہ رکھو، بلکہ آنکھوں سے دیکھو، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہی چیزوں پر یقین کیا کرو۔ لیکن آج یہ بات، ایک نکتہ اس کہانی کو پڑھ کر اور بھی سمجھ میں ہمارے آتا ہے کہ صرف دیکھنے سے بھی ہر بات کی سچائی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اگر چغل خور جیسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور ہیں بھی، تو پھر بہت ساری دیکھی ہوئی چیزوں سے بھی انتشار، فتنہ، لڑائی جھگڑا، فساد کے معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح اس کہانی کے اینڈ میں، آخر میں ایک صورتحال بتائی ہے کہ وہی چغل خور غائب ہے، یہ تو محاورتاً اور عاریتاً یہ بات کی گئی ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی چغل خوروں کی کمی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہوشیار اس بات پر رہنے کی ضرورت ہے کہ ہر سنی سنائی بات پر بھی یقین نہ کریں، بلکہ کوئی بات سنی ہو تو جا کر پہلے اس کی تصدیق کر لیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ کسی چغل خور کی کارستانی ہو اور آپ کو آنکھوں سے جو چیز دکھائی دے رہی ہو اس بات کا اصل فلسفہ کچھ اور ہو اور آپ کو کچھ اور بتایا گیا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سچ کے راستے پہ چلیں اور غیبت، تہمت، چغل خوری جیسی برائیوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔